بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ اونٹ کا پیشاب پینے کا واقعہ۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں صحابہ کرام کو اونٹ کا پیشاب پلانے کا ایک انوکھا واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اونٹوں کے پیشاب پینے کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں اونٹوں کے پیشاب کے پینے سے متعلق ہی یہ صحیح واقعہ آپ سب کے ساتھ اس نیت سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بالکل درست حقیقت کو جان سکیں اور یہ بھی کہ حدیث کے متعلق اونٹ کا پیشاب پینا کیسا ہے۔ اس حوالے سے بھی ویڈیو میں آپ کو حیران کن جانکاری دی جائے گی اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ ہندو گائے کا پیشاب کیوں پیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اونٹ کا پیشاب پینے کا یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ قبیلہ عقول اور ہرینا کے 8 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبیلہ عقول اور ہرینا دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے ان کی کل تعداد 8 تھی۔ 4 افراد قبیلہ ہرینا اور قبیلہ عقول میں سے اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے کسی حدیث میں انہیں عقول قبیلے کے افراد کہا گیا ہے، کسی میں ہرینا کے اور کسی میں عقول اور ہرینا دونوں کے کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے اس لیے انہیں صفا مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور یہ سب بیمار پڑ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے بدن پہلے سے ہی لاغر یعنی کہ کمزور تھے اور وہ بیماری کا شکار تھے، لیکن مدینہ میں کچھ دن قیام کرنے سے ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دن آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مویشی یعنی کہ پشو رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس تھے نہیں، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر و اوقات کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالات دیکھی تو انہیں آبادی سے باہر اس جگہ بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رکھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی، لہٰذا اب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ پیشاب پینے لگے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو یہ 8 لوگ وہاں سے اونٹوں کو ہانک کر بھاگنے لگے۔ وہاں کے مسلمان چرواہے نے جب ان کو ایسا کرتے دیکھا تو اس نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ اس پر ان لوگوں نے چرواہے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اس کی زبان اور آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دی جس سے انہوں نے شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائی پھیر دی گئی، یعنی جس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کیا تھا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا۔ محمد ابن سیرین نے بیان کیا ہے کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جیسا انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا بالکل ویسا ہی حشر اس کے ساتھ بھی کیا گیا۔ یہ 8 لوگ اصل میں ڈاکو اور راہزن تھے جو کہ مدینے میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی۔ موقع پایا تو پھر ڈاکہ مارا، خون کیا اور اونٹوں کو لے گئے اور بطور قصاص یعنی کہ بدلے میں انہیں یہ سزا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور مصال یعنی مقتول کی لاش بگاڑنے اور تکلیف دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر ناظرین اونٹ کے پیشاب کو پینے کی حکمت کو واضح کر دوں
کہ وہ ڈاکو استغا یعنی پیٹ میں پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے والی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینے کی دوا تجویز فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ اسے پی کر وہ لوگ تندرست ہو گئے۔ اس نسخے کو آج میڈیکل سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طریقے کے مریض لائے گئے، عموماً 4 سال کے کم عمر کے بچے اس بیماری کا شکار تھے۔ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے ان کے پھیپھڑے اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے۔ آج وہ جوان ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر فاتن عبد الرحمان، جن کا شمار سعودی عرب کے قابل سائنسدانوں میں ہوتا ہے، وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن اسی حدیث سے متاثر ہو کر انہوں نے اس پر تحقیق کا کام شروع کیا اور اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر کینسر سے متاثر مریضوں کو پلایا۔ انہوں نے لیب کے اندر اپنے اس تجربے اور ریسرچ کو 7 سال تک جاری رکھا اور معلوم کیا کہ اونٹ کے پیشاب میں موجود نینو ذرات کامیابی کے ساتھ کینسر کی خلیات پر حملہ ور ہوتے ہیں اور اس دوا کا معیار انٹرنیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کی شرطوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کیپسول اور سرپ کی شکل میں مریضوں کو استعمال کروایا ہے اور اس کا کوئی نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاتن عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص مقدار میں ملا کر مزید تجربے کے ذریعے اپنی دوا کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اپنی توجہ اس جانب مقروض کیے ہوئے ہیں کہ اس دوا سے کینسر کی بہت سی خاص قسموں جیسے پھیپھڑوں کے کینسر، خون کے کینسر، بڑی آنت کے کینسر، دماغ کے ٹیومر اور چھاتی کے کینسر کا علاج تسلی بخش طریقے سے کیا جا سکے۔ محترم حضرات، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو پینا حلال نہیں فرمایا، صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا۔ حرف آخر ناظرین، بس یہ کہوں گا کہ ویڈیو کے آغاز میں یعنی شروع میں جو ڈاکوؤں کا واقعہ آپ کو بتایا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اور اس حدیث کو ثبوت مانتے ہوئے بعض علماء اونٹ کے پیشاب پینے کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اکثر فقہا اور حنفیٰ کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کے پیشاب انسانوں کے پیشاب کی طرح ناپاک ہیں اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ اور دوسری صحیح مبارک حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عقول اور ارینا کے لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاب پینا تجویز کیا تھا، اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو بعض روایات میں پینے کا ذکر کر دیا، یا پھر ان قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے تو انہوں نے اونٹ کا پیشاب پی بھی لیا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا ہی فرمایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ان کی صفا اس نسخے کے علاوہ نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان کو صفا اسی سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح لوگ مجرد کے حکم میں آ گئے اور مجرد کے لیے نجس گندگی چیز کا استعمال جائز ہے، یعنی اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے حرام چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں عام حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کے پیشاب کا استعمال کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ ایک خصوصی یعنی کہ ایک خاص واقعہ ہے۔
اور اگر واقعہ ایسی اضطرائی اور گمبھیر صورتحال پیش آ جائے، یعنی کوئی جائز حلال دوا نہ ہو اور مرض ناقابل برداشت ہو، اور اس کے علاوہ مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر یہ کہیں کہ ولا ناپاک یا حرام چیز میں ہی شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی حالات میں ایسے علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت اضطرار میں شریعت نے مردار مرے ہوئے کے استعمال کی بھی ضرورت کے مطابق استعمال کی اجازت دی ہے، یعنی یہ اجازت عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کو نہ ہو اور جان جانے کا بھی اندیشہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اونٹ کے پیشاب سے علاج والی اس حدیث کو ہندوؤں کے گائے کے پیشاب پینے سے ملاتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کی گائے کا پیشاب پینا گائے کو تقدس کے طور پر ماننے کا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے، نہ کہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر ہر چیز پر چھڑکنے یا استعمال کرنے کا کوئی تصور ہے۔ اسی طرح نہ اس کا تعلق کسی عبادت اور دین کے حصے سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کا استعمال محض ایک دوا کے طور پر کرایا گیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور بغیر علاج بھی لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کی طبیعت مائل نہ ہو اور وہ نہ پینا چاہے تو اس کو کسی کے لیے لازم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس پر عمل نہ کرنے والے کے کوئی وعید یعنی سزا سنائی، اور نہ ہی پھر کسی اور کو یہ علاج بتایا، اور پھر نہ بعد میں بھی اسی طریقے کے علاج کو کبھی سنت سمجھا گیا۔ آج کل حرام اور ناجس چیزوں سے علاج عام ہے۔ ہزاروں دواؤں میں ایسی کیمیکل استعمال ہوتی ہیں جو انتہائی ناجس چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے پہلے ہی دین سے ہی اس چیز کی گنجائش رکھی ہے۔ انتہائی ضرورت کے وقت استعمال میں کسی ناجس اور فائدہ مند چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کو ہر حال میں حرام قرار دے کر انسانوں کو بلا وجہ کی تنگی اور سختی میں مبتلا نہیں کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کی اس خوبی پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور الٹا اسے اسلام کے لیے اس سے ایک نقص اور طعنے کی بات بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔